لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على السابقة بالتصديق والإيمان، ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه غالب على كل غالب، مطلوب لكل طالب، إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين التي قالت بعد وفاة أبيها: وأبتا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. ثم الصلاة والسلام على ولدها الحسين الغريب المظلوم المذبوح العطشان الذي حين ثار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا. ثم الصلاة والسلام على سيد السجاد الأسير الحزين الذي قال أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم أنت خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم اغضبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد
قال اللہ الحکیم فی الحدیث القدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتو کنز المخفیہ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، 2 مہینہ 8 دن اور اس کا یہ آخری دن، جس میں ہماری روح کی غذا کی فراہمی کا اہتمام حضرت شہزادی ثانیہ زہرا عقیلہ قریش، عالم غیر معلمہ، فہیم غیر مفہمہ نے ایسے ماحول ایسے حالات میں روحانی غذا کی فراہمی کے اہتمام کیا۔ پروردگار تمام مومنین کے ان عبادات کو جو عظیم المرتبت روحانی عبادتیں تھیں، ایام عزائے حسینیہ، ان میں بجا لائے ہوئے تمام عبادتوں کے ایک ایک لمحے کو پروردگار قبول فرمائے۔ پوری دنیا کے تمام سوگواران حسین، عزاداران ابا عبداللہ الحسین جس طریقے سے بھی جیسے بھی ممکن ہو سکا اہتمام عزا کیا، مصروف عزا رہے۔ پروردگار حالات کی بے کسی کے ساتھ جیسے بھی بن پڑا، عزاداروں نے جیسے بھی برپا کیے عزا کو، معبود اسے شرف قبولیت عطا فرما، اور اسی کو آنے والے وقت میں اسی کے صدقے میں تمام بلاؤں وباؤں سے مومنین کو تحفظ عطا فرما۔ مومنین کے درمیان اخوت، محبت، پیار کے جذبے عزاداری ابا عبداللہ الحسین کے صدقے میں پیدا فرما، اور ان کو اس اتحاد ملت مولا کے نام پر ایک ساتھ ایک آواز میں جمع ہونے کے جذبے کو پروردگار قائم و دائم فرما۔ عزاداری آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں جس طرح سے انہماک، رغبت، جد و جہد، کوشش جس طرح سے بھی بن پڑا ہے، اور جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جہاں جہاں کہیں بھی پروردگار اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اور فروغ عزا میں، اہتمام عزا میں جیسے بھی حالات کے تحت عزاداری ابا عبداللہ الحسین السلام برپا کرنے کی خاطر جن لوگوں نے جس طرح سے بھی، جہاں سے بھی، جیسے بھی کوششیں کی ہیں، جد و جہد کی ہے کہ اہتمام عزا اچھے طریقے سے ہو سکے، ان سب تمام جد و جہد کرنے والوں کو، اور جو ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار ہو کر کے ایسے اہتمام میں شریک ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کے تمام توفیقات میں اضافہ فرما، اور تمام آفات بلیات سے تحفظ عطا فرما۔ خصوصاً قوم کے نوجوانوں میں جذبہ محبت پیدا فرما، اور محبت اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے صدقے میں ان میں اہل بیت طاہرہ علیہ السلام اور عزاداری حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک ساتھ مل کے جذبے کے ساتھ تمام مراسم عزا اور تمام ارکان عزاداری کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
جن لوگوں نے بھی جیسے بھی کہیں سے بھی عزاداری میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی، کسی طرح سے بھی اس میں تخریب کرنے کی کوشش کی، پروردگار ان کی ہدایت فرما۔ بد دعا نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے کہیں مولا کا نام اچھے نام سے اچھے طریقے سے لیا ہوگا، اس لیے اس مروت میں کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں، بس اتنی صرف ہے کہ عزاداری مظلوم علیہ السلام میں کسی بھی عنوان سے کہیں سے بھی کوئی بھی سیاست، تخریب، بگاڑنے کی کوشش، ادھر ادھر خبریں کرنا، یہ سب کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس سے آدمی اپنے اعمال بگاڑتا ہے، اللہ کو پہلے ناراض کرتا ہے۔ اہل بیت بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا ان کے کسی بھی مسئلے میں کہیں سے تخریب، تو اس کو اللہ نہیں برداشت کر پاتا۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ اسے برداشت کسی نہ کسی عنوان سے، اللہ لاٹھی لے کے خود نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ خود لاٹھی لے کے نہیں آتا ہے کہ مار کے سمجھائے گا۔ کچھ ایسے عوامل، سرکار آصف صاحب کو ایک صلوات مل کر کے پڑھ لیں بعد میں۔ اس لیے کچھ یہ معروضات، کچھ دعائیہ کلمات اس وسیع کہ آج ان آخری ایام میں جو دعاؤں کی قبولیت کا خوبصورت ترین ذریعہ فرش عزائے حسینی ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس فرش پر دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر آج بس صرف ایک بات کی دعا ضرور مانگ لینا کہ پروردگار ہمیشہ ہمیشہ مرنے سے لے کر کے محشر تک ہم سب کو اہل بیت کا وفادار بنائے رکھنا۔ اس دعا کو میں اکثر کہا کرتا ہوں اور دوسرے کہ ان کے وفادار بنائے رکھنا اور ان کی محبت روز بروز ہمارے دلوں میں اضافہ فرماتے رہنا، روز بروز۔ اس لیے کہ صرف یہی ایک بھروسہ والا عمل کائنات میں یہی ایک ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور ان سے وفاداری۔ ٹھیک ہے، یہی ہمارے ذریعہ نجات ہے، یہی ہمارے ہر چیز کا سب کچھ ملجا و ماوا یہی ہے۔ باقی ہم اپنے خود دن بھر کے ایک دن کے بجائے لائے ہوئے اعمال کا محاسبہ کر لیں اور 1 گھنٹے کی کسی مجلس میں شرکت کا محاسبہ کر لیں، تو 23 گھنٹے اس 1 گھنٹے کا برابری نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، 23 گھنٹے اس 1 گھنٹے کی برابری نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ہم تمام اعمال بجا لاتے ہیں تو تنہا ہوتے ہیں، جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو معصومین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، معصوم ملائکہ، معصوم شخصیات، اول مخلوق، اللہم صلی علی محمد و علی محمد علیہ السلام۔ اب یہ معروضات وہ ہیں کہ جو کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، وہ آئے گا اور حدیثیں پڑھے گا اور چلا جائے گا۔ حالات کے تحت خدا کا لاکھ لاکھ شکر، آج آخری دن ہے، یاد آ جائے نا اپنی دعاؤں میں، نماز پڑھنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے ہم سب کو، تو اپنے سجدہ شکر میں آج کے دن اس بات کے لیے 2-3 منٹ تک سجدے میں سر رکھے رہنا، صرف یہ سوچ کے شکر ادا کرتے رہنا کہ پروردگار ایسے بدترین حالات میں اتنا خوبصورت موقع تو نے دیا کہ ہم مادر حسین کو راضی کرنے کی کوشش میں ہماری اس توفیق، ہماری اس سعی کو پروردگار قبول فرما۔ جہاں لوگ آج بھی
خون کے آنسو گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، ایسے میں ہم کو یہ موقع صرف وارث خون حسین مولا امام زمان کا وجود، ان کی برکتیں، ان کی تائیدات، اور شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا شکستہ پہلو کی ماں کے ارمان، جنہوں نے آپ کو اس یہ توفیق عطا فرمائی. اور یہاں تک اب ان مجالس میں اب تو کوئی حسرت نہیں ہے نا کہ یہ پروگرام نہیں کر سکے. کیا لیکن جیسا چاہتے تھے ویسے نہیں کر سکے، لیکن کیا. اتنی عطا، اتنی بخشش ان کی طرف سے ہوئی جس کا ہم شکرانہ ادا کر ہی نہیں سکتے. پروردگار تمام عزاداروں کو پوری دنیا میں جن کی حسرتیں نہیں پوری ہوئی ہیں، کم سے کم 1 سال انہیں ضرور زندگی دینا کہ اگلے سال اپنی حسرتیں پوری کر لیں. تمام عزاداروں کو پروردگار سلامت رکھنا. یہ کہتے ہوئے تو بالکل ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کیا جاتا ہے کہ جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے کہتے ہیں، لیکن ہم آج ایک مصرع نہیں پڑھیں گے. آج صرف یہ دعا کریں گے کہ پروردگار ان سال تمام عزاداروں کو زندہ رکھنا تاکہ یہ آئندہ سال عزاداری حسین علیہ السلام میں اپنی حسرتیں پوری کر سکیں. تمام عزاداروں کی توفیقات میں روز افزوں اضافہ فرما. اور میں پھر بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام، ان کی محبت، ان کا تقدس، ان کا ہمارے دلوں میں روز افزوں اس میں اضافہ فرما. اور احترام میں اہل بیت، احترام میں مقدسات اہل بیت، احترام میں شاعر اہل بیت، جتنے بھی ان کی نشانیاں ہیں، ان سب کے احترام کے ہمیں توفیق عنایت فرما. عزاداری حسین علیہ السلام میں جمعہ میں عرض کیا تھا، شرکت کرنے والے ہر عزادار انتہائی محترم ہے، اس لیے کہ وہ کسی بانی مجلس کا مہمان نہیں ہوتا بلکہ بانی فرش کا مہمان ہوتا ہے، فرش عزا کا مہمان ہوتا ہے. اور جتنے بھی لوگ، خدا ہمارے قوم کے جوانوں کو، نوجوانوں کو سلامت رکھے. جوانوں کوشش کرنا جو بھی عزادار کہیں سے بھی آئے ان کو کسی طرح سے بھی کوئی زحمت نہ ہونے پائے. ایک ایک سے ضرور پوچھ لینا پانی پیا کہ نہیں، کسی کھانا کھایا کہ نہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، اس لیے کہ اس سے صرف وہ عزادار ہی راضی نہیں ہوگا، مادر حضرت امام حسین شہزادی کائنات صلوات اللہ علیہ کے دعاؤں کے مستحق بن جاؤ گے. اب اس کے منظر کو دیکھتے ہوئے اب تک تو جو نہیں دیکھ پاتے تھے ان سب معاملات کو صرف سنتے تھے کہ زائر کی خدمت اس طرح سے کرنا چاہیے، زائر کی خدمت مجلس میں شرکت کرنے والوں کی، لیکن اب تو کم سے کم ویڈیو کلپ وغیرہ کے ذریعے سے ہم نہیں جا پا رہے ہیں کربلا زیارت کے لیے، اربعین پہ نہیں جا پا رہے ہیں، تو اب تو اپنے گھر پہ اپنے ہاتھوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو نا کہ ایک زائر کی کیا عظمت ہے، کس طرح سے اس کے قدموں پہ گر گر کر کے زائر کی خدمت کرنے کی کوشش. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو بچے اس عمر میں لینا جانتے ہیں، ایسی عمر 2 برس کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف لینا جانتا ہے، کوئی بھی چیز ہاتھ بڑھاؤ تو لینا جانتا ہے، اور اپنے ہاتھ کی چیز دیتا نہیں ہے بچہ. 2 برس کا بچہ اپنے ہاتھ کی چیز دیتا نہیں ہے کسی کو. اگر ہاتھ بڑھائیے کچھ دیجئے تو لے ضرور لے گا، لیکن کیا جذبات عطا کیا آقا نے کہ 2 برس کا بچہ ٹیشو پیپر لیے کھڑا ہے، زائرین کی طرف لے جا رہا ہے کہ لے لیں. کھجوریں لیے ہوئے، پانی لیے ہوئے بچے، یہ کس نے عطا کر دی یہ توفیق؟ یہ کس نے عطا کی؟ یہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جذبہ ہے کہ جن کے دلوں پیدا ہوا ہے کہ ان کے نام پر خود لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. جو عمر لینے کی اس عمر میں وہ دے رہے ہیں. اس لیے مولا مظلوم کے نام پر ان کے زائر ہیں.
یہ عطا، یہ عظمت، یہ میں نے عرض کیا نا، ابھی ہم حقیقی روح تک پہنچ نہیں پائے ہیں ان کی محبت کی، ان کی محبت کی حقیقی روح بھی ہمیں حاصل نہیں ہوئی. اس لیے میں نے جمعہ میں دعا کی تھی، آج بھی، کہ پروردگار ہمیں ایک سال تمام بستی کے لوگوں اور تمام مومنین کو ایک بار اربعین حسینیہ میں شرکت کرنے کی ضرور توفیق عنایت فرمائے، تاکہ وہاں جب جائیں گے آپ نا، تو وہاں صرف یہ نہیں کہ ہم زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، نہ، وہاں پر ہر قدم پر عطائے ابا عبداللہ الحسین کو دیکھتے ہوئے جائیے کہ کس کیا جذبہ عطا کر دیتے ہیں مولا، کہ وہاں پر فقیر غریب امیروں کو کھلاتا ہے. دنیا کے امیر فقیروں کو ٹکڑے دیتے ہیں احسان جتا کے، لیکن حسین کا غریب امیروں سے کہتا ہے کہ یہ میرے مولا کے نام پہ کھا لو. یہ توفیقات پروردگار اس میں ان تمام خدمت گزاروں کو جنہوں نے تمام عزاداروں کی خدمت، زائرین کی خدمت کے جذبے اپنی نسلوں میں منتقل کرتے ہوئے خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو پروردگار تمام آفات بلیا سے تحفظ عطا فرمائے، اور ان سب کو دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پروردگار بس ایک آخری یہ دعا پھر، کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئیں، تیرے محبوب کے غم کے دن ہمارے درمیان آئے اور آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے. مہمان رخصت ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمان ہم سے راضی ہو کے رخصت ہو، ناراض ہو کے رخصت نہ ہو. اس لیے میرے معبود ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ کم سے کم آج کے دن ہم یہ ایام جن کا ہم نے 2 مہینہ، سوا 2 مہینہ پہلے استقبال کیا تھا بڑی حسرتوں سے، آج یہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو پروردگار ہم سے جناب زہرا کو بھی راضی فرما، امام زمانہ کو بھی راضی فرما، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھی راضی فرما. اور یہ ایام ہماری زندگی میں پھر بار بار آتے رہیں، اور آئندہ سال توفیقات میں اضافہ فرما کہ پھر ہم اس سے بڑھ کر کے ایام عزائے حسینی کا اہتمام اور استقبال کر سکیں. ربنا صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد علیہ السلام. ایام عزا کی کچھ مجلسوں میں اسی عنوان کلام پر حدیث قدسی میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. آج اسی سارے گفتگو کا نچوڑ اور اس کے بعد مجلس تمام. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، اللہ نے کہا میں نے پیدا ہونے والی ایک مخلوق کو خلق کیا. اول مخلوق وہ کون سی ذات بنی؟ سے نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یعنی خالق کے علاوہ سب سے پہلی خالق نے جسے خلق کیا ہے، جو شے پہلی مخلوق کہلائی ہے، وہ نور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پایا. پھر اسی نور سے اللہ نے کچھ انوار کو اور مشتق کیا، پھر وہ ان کی تعداد 14 ہو گئی، اور ان انوار مقدس سے مل کے اللہ کی تسبیح اور تحلیل و تقدیس ہزارہا برس تک کی. تو ان کی محبت میں اللہ نے اب کائنات کو خلق کرنا شروع کیا. 6 دن میں دنیا کو بنایا، اس کے بعد آسمانوں پر جنت بھی سجا دی، فرشتوں سے آسمانوں کو بھر دیا، مخلوقات بھی زمین پہ پیدا کر دی. ہزارہا برس تک مخلوقات اس دنیا میں رہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرتی رہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر ہر مخلوق کے کہ اگر اسے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ ان آسانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اول مخلوق جو زمین پر جن سے زمین آباد ہوئی وہ اجنہ تھے، جن کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے، مجلسوں میں سنتے ہیں
کہ اللہ نے جس دن اعلان کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین پر خونریزی اور فساد برپا کرے؟ تو وہاں پر اللہ نے صرف خلیفہ کا اعلان کیا تھا اور فرشتوں نے زمین پہ خونریزی و فساد دیکھا تھا۔ اس نے اعلان خلیفہ کا کیا تو انہوں نے فوراً خونریزی اور فساد، یعنی یہ کہ خلیفہ کے ساتھ ہی ذکر آیا تو خونریزی اور فساد کا ذکر آیا۔ اللہ نے کہا خلیفہ میں بناؤں گا، فرشتوں نے کہا خونریزی و فساد برپا ہوگا۔ تو جس نے جو دیکھا، تو فرشتوں نے خونریزی و فساد دیکھا تھا زمین پر، تو انہوں نے خونریزی اور فساد کا ذکر کیا۔ خونریزی و فساد کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے اس دنیا کو اجنہ سے آباد کیا، جناتوں سے۔ جنات آباد ہو گئے، اتنی آسانیاں، فراوانی، نعمت، ساری چیزیں آباد، ان کے افراد تھی۔ لیکن کچھ دن تک تو یہ موتی و فرما بردار الہی رہے، 1000-2000 برس۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر جب آسانیاں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، انسان ہو یا جنات، تو پھر ایک خواہش انگڑائی لینے لگتی ہے۔ اس خواہش کا نام ہے اقتدار، نام و نمود، شہرت۔ تو ایسے میں جب ان کے درمیان ہر طرح کی آسانیاں ہو گئیں تو پھر وہ بغاوت کے عنصر دھیرے دھیرے تو پھر قبیلے بن گئے، مقابل ہو گئے، خونریزی شروع ہو گئی۔ وہ اس کو تسلیم کرنے والا نہیں، وہ اس کو نہیں ماننے والا، وہ اس کو منوانے پہ تلا ہوا، وہ اس کو نہ ماننے پہ تلا ہوا۔ یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ نتیجہ ہے کہ ایک فساد پوری زمین پر برپا ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فرشتوں جاؤ اور ان پر ایسا عذاب دو کہ سب ختم ہو جائیں۔ پتہ چلا عذاب آیا، سارے سب کے سب ختم ہو گئے۔ پھر دنیا میں سناٹا اور ویرانی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر آباد کیا اور انہی سے آباد کیا، جناتوں سے۔ جنات پھر اس زمین پر آئے، آباد ہو گئے، اور دھیرے 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 پھر 1000-2000 برس، 10,000 برس تک یہ اللہ کو اللہ مانتے رہے، سلیقے سے رہے۔ لیکن اپنی بغاوتیں پھر سر اٹھانے لگیں، سرکشیاں بڑھنے لگیں، تو پھر ان پر عذاب آیا، مختلف قسم کے عذاب۔ کبھی اللہ جب بہت بڑا کوئی کسی بہت بڑے کو مارنا ہوتا ہے نا، تو بہت چھوٹے سے مارتا ہے۔ کسی بہت بڑے کو اپنے بنے ہوئے بڑے کو جب مارنا ہوتا ہے تو بہت چھوٹی چیز سے مارتا ہے۔ اب اس کو بار بار تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1000 سال عمر تھی نمرود کی، 1000 سال، 900 سال تک اللہ والا تھا، 900 سال تک اللہ والا تھا۔ اسی 900 سال میں اللہ نے اس کی بندگی اور عبادت کی وجہ سے اس کی دنیا اتنی وسیع کر دی کہ پورے کرۂ ارض پر حکومت ہو گئی۔ پورے کرۂ ارض پر حکومت جب ہو گئی تو اب کیا ہوا؟ شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ اور اس زمین کے مالک تو آپ ہیں، ساری مخلوق تو آپ کی ہے، آپ نے جدھر جو چاہا وہ ہو نہیں گیا، تو سب کچھ تو آپ کے چاہنے پہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر کون اللہ اور کس کا سجدہ اور کس کی عبادت؟ کچھ نہیں، بس یہ نتیجہ نکلا کہ اقتدار، میں نے عرض کیا نا، خدا نہ کرے کہ اقتدار کم ظرف کے ہاتھ میں ہو، نشے پہ اس کے ذہن پہ نشہ سوار ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ نشہ سوار ہو گیا، اس کو خدائی کا نشہ ابلیس نے بھرا اور خدا بن بیٹھا۔ اعلان کر دیا اس نے، میں ہی خدا ہوں، میں تمہارا خالق مالک، سب کچھ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، ماننا ہے تو منوانا ہے، تو منوانے کے لیے تو ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں تھی نا۔ جو چاہ رہا ہے، جیسے اللہ سے دعا کرتے ہیں میں یہ دے دے، تو ہم سے مانگو ہم دے رہے ہیں، تو دے کر کے اپنا سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہر خبیث کے یہاں کوئی نہ کوئی مومن ضرور پیدا ہوا ہے۔ ہر خبیث کبھی نمرود ہی تک نہ رہ جائے اور بھی دماغ کو دور تک لے جائیں۔
ہر خبیث کمینے کے یہاں کوئی نہ کوئی مومن ضرور پیدا ہوا ہے، چاہے وہ پہلا خلیفہ رہا ہو تو اس کے ہاں محمد پیدا ہوئے، چاہے وہ یزید رہا ہو اس کے ہاں معاویہ پیدا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ اس نمرود کے ہاں بھی جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی نوبت آئی، آگ لکڑی یہ سب اکٹھا کرا دیا اس نے، کتنی مہینوں ایک آدمی کے لیے مہینوں لکڑی اکٹھا کی گئی صاحب، اور اس پہ آگ روشن ہوئی تو پرندہ آسمانوں سے نہیں گزر سکتا تھا، کیا کہنا۔ تو اس نے منظر دیکھنے کی خاطر کہ ابراہیم جلیں گے کیسے آگ میں، اس کی خاطر ایک مینارہ بنوایا تھا، بلند مینارہ، اور گیا وتھ فیملی تشریف لے گئے اللہ میاں، خدا صاحب وتھ فیملی تشریف لے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم اللہ کا بندہ جلتا کیسے ہے۔ وہاں جو گیا تو پتہ چلا کہ بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور وزیر بھی ہے۔ پتہ چلا بیٹی کا نام رمزہ ہے، رمزہ۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا لیکن ہے کہ وہ وضاحت کرنا پڑ گئی۔ بیٹی نے دیکھا آگ روشن ہوئی، ابراہیم کو ڈالا گیا، جانے کتنے قسم کی لکڑیاں تھیں اس میں۔ ابراہیم کو جب آگ کے درمیان ڈالا گیا اور آگ کے درمیان ابراہیم پہنچے تو جہاں ابراہیم آگ میں پہنچے وہاں پر فوراً ایک یاقوتی تخت بن گیا۔ ابراہیم اس تخت پہ جلوہ افروز ہو گئے، اگل بغل جو لکڑیاں جل رہی تھیں اس کو حضرت ابراہیم نے ان کو سیدھا کر دیا، وہ درخت بن گئے، ان میں میوے آ گئے، ادھر کی لکڑی بھی ادھر کی، اور چاروں طرف انہوں نے اپنے ایک جنت بنا لی، آگ کے درمیان ایک جنت بنا لی، اور مرصع تخت پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے نمرود کو دیکھ رہے تھے۔ تسبیح زبان پہ تھی، اللہ کا ذکر تھا، دیکھ نمرود کو رہے تھے۔ وہ اقتدار حاصل کر کے اپنی خدائی کا اعلان کرنے والے، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، آگ تیری ہے اقتدار میرا ہے۔ آگ روشن کی ہوئی تیری، اقتدار میرا۔ دیکھ ایک مرتبہ رمضان نے اپنے ذہن سے دل و دماغ میں یہ بات کہی، کیسا سچا ابراہیم کا خدا ہے۔ نمرود کی بیٹی نے کہا کیسا سچا ابراہیم کا خدا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے آگ کے درمیان اس نے گلزار کر کے جنت بنا دی ہے۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، آج یہ ہے کہ کان میں آپ بلوٹوتھ ٹھونسے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں بات کرتے ہوئے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یار تو کہیں کچھ سن بھی، کچھ موبائل بھی ہاتھ میں نہیں لگائے ہیں اور بات بھی کرتا چلا کس سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کوئی سسٹم، چھوٹا سا بلوٹوتھ کان میں ٹھونس لیا ہے، لگا لیا ہے، بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ کہیں بیٹھا ہے، جس سے بات کر رہے ہیں وہ کہیں بیٹھا ہے، سن ہم رہے ہیں، جواب بھی ہم دے رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ۔ ادھر رمضان کے دل میں آیا، وہ مینارے پر اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہے، تماشائی بنی، اس مینارے سے اس نے دیکھا ابراہیم وہ مرصع تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح الہی کر رہے ہیں، اور اس کے دماغ میں ذہن میں بات پیدا ہوئی، اے سبحان اللہ، کیا ابراہیم کا سچا خدا ہے کہ جس نے اتنا اختیار دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہیں سے بلوٹوتھ استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ رمضان اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا، تیرا باپ دشمن ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا، تیرا باپ دشمن ہو جائے گا۔ فوراً چونکی، ہائے میری دل کی بات ابراہیم کو پتہ چل گئی، میرے دل کی بات ابراہیم کو پتہ چل گئی۔ پتہ چل جناب ابراہیم نے کہا ہاں رمضان تیرا باپ ظالم بہت ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ اب اتنا رابطہ مضبوط ہو گیا تو بے قابو ہو گئی،
ایمان اتنا پیدا ہو گیا ایسا کہ بے قابو بے اختیار ہو کے کہتی ہے بابا دیکھو تو صحیح، تم جانے کیسے خدا ہو کہ ایک مینارے پر چڑھنے کی خاطر مہینوں پہلے مینار بنوا کے تماشا دیکھنے کے لیے آگ روشن کرائی، ابراہیم کو ڈالا، لیکن دیکھو ابراہیم کے خدا کی قدرت دیکھو، اپنی قدرت دیکھو، اختیار تمہارے ہاتھ میں تھا آگ جلوانا، آگ میں ڈالنا اختیار میں تھا، لیکن اس آگ کو ٹھنڈی کر کے گلزار کر کے ابراہیم کا بیٹھنا، یہ تو ابراہیم کے خدا کی قدرت ہے، یہ تو ابراہیم کے خدا کی قدرت ہے۔ یہ دیکھیے خاموش، تو ہی میری خدائی کی دشمن تو ہی بن رہی ہے، گھر میں تو ہی بن رہی ہے۔ اس نے کہا ابراہیم بھی سچا، ابراہیم کا خدا بھی سچا۔ آ جائے ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد والے محمد علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں مطلب وہ بیٹھے ہیں تو تم اس سے اکٹھا ہی بیٹھ جاؤ گے۔ ایک مل کے اور صلوات پڑھ لیں بر محمد والے محمد علیہ وسلم۔ صلوات خود پڑھ لیا کریں، ذرا سا ہم صلوات کم بھیجوا پاتے ہیں۔ اللہم صلی علیہ تو عزیزان محترم، ایمان کا نور پیدا ہو گیا اس کے، تو کیا ہوا؟ پھر جناب ابراہیم کا تو کچھ نہ ہوا، لیکن رمزہ بنام وحدانیت شہید کر دی گئی باپ کے ہاتھوں۔ جی ہاتھ میں کیل ٹھوکے گئی، پٹرے پہ لٹا کر کے اور کیا کیا اذیتیں دے کر کے، لیکن کیا کہنا، اس کے ہاتھ پہ کیل باپ ٹھکوا رہا تھا، پٹرے پہ لیٹی ہوئی تھی، لیکن کہتی جا رہی تھی لوگو میرا باپ جھوٹا ہے، لوگو میرا باپ جھوٹا ہے، خدا وہی ہے جو ابراہیم کا خدا ہے، اللہ وہی ہے جو ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ تبلیغ کہاں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب جب بھی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے نا، تو ہر کافر، ہر بڑے خبیث کے ہاں کوئی نہ کوئی مومن یا مومنہ ضرور پیدا ہوئے، یہ اہتمام الہی ہے عزیزان محترم، تاکہ پتہ چلے کہ اس جھوٹے خبیث کی اوقات کیا ہے۔ دوسرے ہم پہلے پہ لعنت کر رہے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ لعنت کریں گے، لیکن ہماری لعنت کرنے کا وہ اثر دنیا پہ یہ ہوگا کہ دشمنی میں کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی عداوت ہے ان کو۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر سے پوچھ لو کہ قبر پہ باپ کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں او دونوں خبیث ہو، تمہیں پتا تم نے کیا جرم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اب دنیا میں جب تک کبوتروں کے غٹرغو ہوتی رہے گی، تم دونوں پہ قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت محمد ابن ابی بکر، یا علی، حضرت محمد ابن ابی بکر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا، بیچ بیچ میں باتیں یاد آ جا رہی تھی، میں کیا بتاؤں۔ اب جیسے آج کل وہ ایک خبیث ملک ہمارے پڑوس میں ہے، وہاں پر کچھ میں نے کہا نا، یزید کا بیٹا معاویہ، اس نے لعنت بھیجی، تخت پہ بیٹھا لعنت بھیجی، اپنے باپ پہ لعنت بھیجی، اپنے دادا پہ لعنت بھیجی، اور اس کے باپ پہ بھی لعنت بھیجی۔ اس کا یہ سب اپنے بد انجام، بد کرداری کی وجہ سے، اپنی خباثتوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ گئے اور جہنم میں جل رہے ہیں، سلگ رہے ہیں۔ یہ اس نے کہا، کس نے؟ یزید کے بیٹے نے۔ آج یزید کے بیٹے کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے تو اپنے باپ کو جہنم بھیج دیا، اس کی ناجائز اولادیں کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ یہ کہاں سے اس کی ناجائز اولادیں پیدا ہو گئیں کہ جو اس کی حمایت میں کھڑی ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جتنا دل چاہے کر لو، ارے ہم تو اس کے باپ پہ لعنت بھیجتے ہیں، تم یزید کو احترام کر رہے ہو اور خود نہیں بھیجتے۔ دیکھیں کہیں کہیں اولیاء کرام نے بڑی مدد کی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اب بس یہ ایک بات ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں مانتے جیسے مسلمان مانتے ہیں اولیاء کو، لیکن اولیاء ہیں جو یہاں پہ بھی ہیں، ہمارے ملک میں بھی ولی کہے جاتے ہیں، ولی کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ٹھیک ہے۔ آج کچھ اس کی یزید کی ناجائز اولادیں اس خبیث کمین ذلیل کتے کی حمایت میں کھڑے ہو رہے ہیں،
اور اگر وہ تھوڑی سی غیرت رکھتے ہوں تو واقع حرہ اور خانہ کعبہ کا جلانا اور آگ منجنی کے ذریعے سے گولے برسوانا اور آگ لگوانا، مسجد نبی تباہ و برباد کرنا. اچھا ہم کچھ کمینے صحابیوں پہ لعنت کرتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں. کچھ کمینے خبیثین ذلیل صحابی کچھ ان کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کردار ہی ایسا تھا لعنتیوں کا. تو دنیا ہم 4 5 7 کو خصوصاً ان پہ لعنت کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. تو دنیا کہتی ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے، سارے صحابہ کو. ابھی یزید کو تو دیکھ لے، یزید لعنتی نے کیا کیا؟ 700 صحابی قتل کرا دیے. ہم تو لعنت ہی کرتے ہیں، وہ تو قتل کر رہا ہے. ہم تو لعنت ہی کرتے ہیں، وہ تو قتل کرا رہا ہے. اور 10,000 ناموس 3 دن تک یا 7 دن تک مدینہ کو مباح کر دیا اپنے لشکر پر، جس میں 5,000 صحابہ کی کنواری بیٹیوں کے یہاں بچے ناجائز پیدا ہوئے. 5,000 کنواری، پیدا تو 10,000 بچے ہوئے، لیکن 5,000 کنواری صحابہ کی بیٹیوں کے یہاں 5,000 بچے پیدا ہوئے اس کے لشکر کے ذریعے سے. اب یہاں لے جاؤ یزید کو. ایک واقعہ کم سے کم اتنی غیرت آج کے دور میں ہے ہمارے ہندوستان میں کہ اگر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ہندوستان کا ہر غیرت مند کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اے یزید کی اولادو، ارے صحابیوں کی 5,000 لڑکیاں برباد ہو گئیں اور آج تم اس کی حمایت میں کھڑے ہو رہے ہو. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد علیہ السلام. خیر، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شاید اسی دن کے لیے 800 سال پہلے کچھ اشعار کہے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بے حاصلیم گرچہ از دہر ملک مالش، بے حاصلیم گرچہ از دہر ملک مالش، مارا بسست کافی حب علی و آلش. خواجہ نے کہا، خواجہ کون ہے؟ معین الدین چشتی. کہلاتے کیا ہندوستان میں؟ خواجہ غریب نواز کہلاتے ہیں، یعنی غریبوں کو نوازنے، جو بھی جاتا ہے اس کو نوازتے ہوں گے. ابھی تو کہہ رہے کئی دنیا خواجہ غریب نواز. اچھا نوازتے ضرور ہوں گے، ورنہ ہر سال عرس نہ ہوتا، ورنہ ہر سال مجمع نہ لگتا. بھئی لاکھوں کی تعداد میں سال میں جاتے ہیں لوگ. اس کا مطلب خواجہ کے یہاں سے ملتا ہے تو جاتے ہیں، یہ ایک بات تو طے ہے. لیکن خواجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کے مال و منال میں سے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور دنیا لینے وہی جا رہی ہے. خواجہ کہہ رہے ہیں میرے پاس دنیا کے مال و منال میں سے کچھ نہیں ہے، بے حاصل ہوں میں، کچھ نہیں حاصل مجھے، دنیا کے مال و زر کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو پھر کیا ہے آپ کے پاس جو دنیا جا رہی ہے؟ تو خواجہ نے کہا مارا بسس کافی حب علی و آلش، میرے لیے دنیا کے مال و منال کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے علی اور اولاد علی کی محبت ہی کافی ہے. میرے لیے علی اور اولاد علی کی محبت کافی ہے. یعنی جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اگر دنیا نہ بھی رکھے تو دنیا کے مانگنے والوں کو عطا دیتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ غریب نواز کہلاتا ہے. غریب نواز. پھر کیا کہا؟ ہاں خواجہ تیری عظمت کو سلام، خواجہ تیری عظمت کو سلام. خواجہ نے کہا لعنت بر آن پدر بعد. آج دنیا یزید لعنت اللہ علیہ کے لیے باتیں کر رہی ہے. خواجہ نے 800 سال پہلے یہ کہا لعنت بر آن پدر بعد، کز کی عداوت خصم حسین گشتہ فرزند بدخصالش. خواجہ نے یزید پہ لعنت نہیں کی،
یزید نے خواجہ نے کہا یزید پہ لعنت نہیں کیوں نہیں نے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ ایسے باپ پہ لعنت ہو، ایسے باپ پہ لعنت ہو جس کا بداتوار بیٹا حسین کا دشمن بن گیا، جس کا بداتوار بیٹا حسین کا دشمن بن گیا، ایسے باپ پہ لعنت ہو۔ تم ابھی یزید کو دیکھ رہے ہو، پہلے خواجہ کو مانتے ہو، تو خواجہ نے معاویہ پہ لعنت کی کہ اگر معاویہ لعنتی نہ ہوتا تو یزید نہ پیدا ہوتا۔ سلامات دے دے بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آرا کہ غیر حیدر باشد امام و رہبر دارت خیال باطل باطل بوت خیالش، اور وہ کوئی بھی جو حیدر کے علاوہ کسی کو اپنا امام و رہبر مانتا ہے اس کا خیال و ایمان سب باطل ہے۔ رہبر صرف امام، ہادی رہبر صرف علی ہے۔ اور انہوں نے کہا گر نشنود منافق مدح علی عجب نیست، گر نشنود منافق مدح علی عجب نیست، استاد ناموافق دادست گوش مالش۔ بھئی تو رسول کے زمانے سے چلا آیا ہے نا کہ محمد کی نہ سننا، ادھر نہ جانا، وہاں نہ بیٹھنا، وہاں نہ ملنا، ان سے نہ ملنا، یہ تو اسی زمانے سے چلا آیا ہے۔ تو خواجہ کے تو علم میں ساری باتیں تھیں، تو انہیں پتا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا جب قرآن پہ جھگڑا نہیں ہوگا، ذکر علی پہ جھگڑا ہوگا، کہ وہ روک اس پہ لگے گی۔ اب قرآن کے سننے پہ روک نہیں لگے گی، روک لگے گی تو ذکر علی سننے پہ روک لگے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ناموافق، اگر کوئی منافق مدح علی سننے سے کسی کو روکتا ہے تو اس پہ تعجب نہ کرنا، تعجب نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اسے کوئی ناموافق استاد مل گیا ہوگا، کوئی ابلیس کا ساتھی مل گیا ہوگا جس نے روک لیا ہے کہ وہاں نہ جانا، وہاں نہ سننا، ان سے نہ ملنا۔ اور بہت سارے اشعار ہیں، میں ان کا مقطع پڑھ کے بات آگے بڑھوں، وقت بہت ہو رہا ہے۔ مقطع ان کا شاہ غریب غمگین یعنی معین مسکین، معین الدین نام ہے نا ان کا، خواجہ غریب الدین، غریب نواز، یہ سب تو ان کے القابات ہیں بھائی یہ لوگوں نے، لیکن نام کیا ان کا؟ معین الدین۔ انہوں نے کہا شاہ غریب غمگین یعنی معین مسکین۔ قسم خدا کی صرف یہی مقطع لے لو خواجہ کا، اور اس کے بعد دنیا کو بتا دو کہ علی علیہ السلام کا در کون ہے، کیا ہے۔ دنیا سر جھکانے کہاں جاتی ہے؟ سال بھر میں لاکھوں، اور ادھر سے بھی گزرتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، سال بھر میں سینکڑوں ہزاروں یہاں بھی آتے ہیں۔ جہاں کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ تو خواجہ صاحب کے یہاں جانے والے خواجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ غریب غمگین مسکین۔ اپنے آپ کو انہوں نے کہا اے شاہوں کے شاہ۔ آدمی جب اشعار ہوتا ہے نا، تو جب مقطع ہوتا ہے تو مقطع میں شاعر اپنے حق میں دعا کرتا ہے اپنے ممدوح سے، ٹھیک ہے، جس کی تعریف کی ہے اس ممدوح سے اپنے حق میں دعا کرتا ہے۔ تو خواجہ نے کیا کہا؟ شاہ غریب غمگین یعنی معین مسکین، کم تر سگے درے توست، افگند نظر بحالش۔ اے شاہوں کے شاہ، یہ غریب غمگین مسکین معین الدین آپ کے در کے کتے سے بھی کمتر ہے، اس پر ایک نظر کرم کر دیجئے۔ خواجہ نے کہا دیکھو یہ اتنا بڑا در ہے کہ جب اس پہ آنا تو اپنے آپ کو کمتر کر کے آؤ گے تو کسی نہ کسی ملک کا سلطان بنا دیں گے۔ آج خواجہ سلطان الہند کہلاتا ہے، کیوں؟ کس جذبے کے تحت؟ اسی جذبے کے تحت کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے در کے کتے سے بھی کمتر ہوں، ایک نظر کرم ڈال دیجئے۔ اور وہ ایسے احسان شناس ہے، انہوں نے کہا اچھا اتنی محبت ہے تجھے مجھ سے کہ میرے در کے کتے سے بھی کمتر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔
تو ٹھیک ہے، میری عطا میں بھی کمی نہیں ہوگی، میں اتنا دوں گا کسی محلے گلی شہر کا نہیں، کسی ملک کا سلطان کہلائے گا، بغیر تاج و حکومت کے سلطان کہلائے گا۔ ارے بڑا شرف ہے کہ اپنے آپ کو کہلانا، یا کسی کو قتل و خون کشتریزی کر کے پتہ چلا اپنے سر پہ تاج رکھ کر کے سلطان زبردستی کہلوانا اور ہے، لیکن بغیر حکومت، بغیر اختیار، بغیر لشکر، بغیر فوج کے خود کو سلطان کہلانا، یہ صرف غلامان علی کا شیوا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت پہچانتے ہیں کہ ہمکارا ربط کہاں ہے، اور تھا فقیر کہلایا سلطان۔ دنیا کو اس نے خبر دی، ان کے در پہ آنا، کچھ بننا ہے تو کمتر بن کر کے آنا، سر جھکا کے آنا، سر جھکا کے آؤ گے تو ہمیشہ کے لیے سلطان بن جاؤ گے، سر اٹھا کے آؤ گے تو قیامت تک لعنت اللہ علیہ بن جاؤ گے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اور کچھ اور سنانا چاہ رہا تھا، درمیان میں وقت نکل گیا۔ دل چاہ رہا ہے حافظ شیرازی کے 2 شعر پڑھ دیں۔ آرا کی دوستی علی نیست کافر است۔ حافظ شیرازی، شمس الدین، لسان الغیب، کمسینی میں خودکشی کرنے، پورے شیراز کا ماحول یہ تھا کہ جو بات کرتے تھے تو اشعار میں بات کرتے تھے۔ پوری دنیا میں اس وقت شیراز ایک مرکز تھا شعر و سخن کا۔ غریب تھا بیچارہ، لیکن آج اس کو عطائے امیر حضرت امیر علیہ السلام کی وجہ سے اس کے دیوان سے لوگ تفاعل کرتے ہیں۔ لوگ تفاعل کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں اس میں کیا نکلتا ہے ہمارے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ لو حافظ کے لیے نکال لیں، ترجمانی کریں گے، جلدی سے پڑھ دیں۔ قدم دریغ مدار از جنازہ حافظ، اگرچہ غرق گناہ ہشت می رود ببہشت۔ یہ اس کے لیے جو تفاعل کیا گیا، یہ شعر نکلا، میر انیس کے لیے کیا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہاں حافظ اور کہاں میر انیس، لیکن میر انیس مونس کے ساتھ ایک صلوات پڑھ لے تو ہو سکتا ہے شعر یاد آ جائے۔ ستارہ بدرخشید ماہ مجلس شد، ستارہ بدرخشید ماہ مجلس شد، دل رمید مارا انیس و مونس شد۔ تو یہ حافظ بہت قادر الکلام، اس کو مختصر یہ کہ مولا نے اسے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا، صرف اسی بات پہ مرنے جا رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، مجھے شعر نہیں آ رہا، کہنے آ رہے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، جو میں تک بندی کرتا ہوں تو اس پہ لوگ ہنستے ہیں، تو آج میں جا رہا ہوں بابا کوئی کے مزار پہ گیا، اور جانے کے بعد 3 دن وہیں پڑے رہا کر کے آج مر جائیں گے ہم، شاعری جب تک نہیں ملے گی، اب جا رہے ہیں۔ اور وہ بے ہوشی کی غنودگی کی حالت میں تھا کہ ایک مرتبہ کوئی سوار گھوڑے پہ آیا، روٹی کے ٹکڑے دیکھا، یہ اٹھ لے کھا لے جا، اور پتہ چلا روٹی کے ٹکڑے لیا، اور آنکھ کھلی تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، فوراً ہی کھا لیا۔ اس نے کہا تو امیر آئے تھے، اب کیا ہے؟ اب پتہ چلا کہ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھایا، روٹی کے ٹکڑا اندر شیر باہر۔ جی ادھر جیسے روٹی کا ٹکڑا کھایا وہ شیر باہر نکلنا شروع ہو گیا صاحب۔ اب یہ بابا کوئی کے مزار سے اتر رہا ہے، اشعار پیچھا کر رہا ہے، دیوان پہ دیوان، صاحب یہ شعر، یہ قصیدہ، یہ شعر، یہ قصیدہ، یہ اور جس ہوٹل پہ کام کرتے تھے وہاں پر آئے تو کہنے 2 مصرے، بڑے شاعر بنتے ہو، 2 مصرے۔ اب مصرے لیتا رہا، سناتا رہا، مصرے دیتے رہا، انہوں نے کہا ہے پتہ چلا ایک دن میں اتنے اشعار کہہ دیے کہ جتنے شیراز کے مرکزی لوگ تھے سب جمع ہو گئے، اتنا سا بچہ یار کیا کیا کمال کر رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ بتا دے بھیا تو کہاں سے مل گئی یہ دولت تجھے؟ کہا نہیں تم سمجھ رہے تھے میں اشعار سنایا تو تم نے کہا چوری کیا ہے، کسی کا یاد کیا ہے، کسی کا مصرے دو، مصرے دیتے تھے سناتا تھا، مصرے دیتے تھے سناتا تھا، فوراً فی البدی سب نے مل کے کہا انت لسان الغیب، تو لسان الغیب ہے، تجھے غیب سے زبان عطا ہوئی ہے، تو جب زبان عطا ہوئی ہے تو فکر بھی ہوگی تب تو زبان عطا ہوگی، فکر میں بالیدگی تھی تو اس نے کہا آرا کہ خیر حیدر بادشاہ امام و رہبر دارت خیال باطل باطل بہت خلا شد ان کا، آرا کی دوستی علی نیست
کافر است. ایک مستند بات کر دی اس نے، حافظ نے، آرا کی دوستی علی نیست کافر است. گو زاہد زمانہ، گو شیخ راہ باش. کسی کے سجدوں کو نہ دیکھنا، تسبیح کی طوالت کو نہ دیکھنا، اس کی تیزی کی حرکت کو نہ دیکھنا، جبہ و دستار کو نہ دیکھنا. ایک معیار بتائے دیتے ہیں کہ اگر جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا شیخ طریقت و پیر ہو، وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ علی کے دشمنی کا رکھتا ہے. آرا کی دوستی علی نیست کافر. گو زاہد زمانہ، گو شیخ راہ باش. ایک لفظ آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، منافق. منافق کسے کہتے ہیں؟ یعنی دل میں کچھ زبان پہ نہیں. وہ بنا کہاں سے یہ لفظ؟ یہ لفظ یہاں سے بنا کہ صحرا میں چوہے صحرا میں بل بناتے رہتے ہیں. اتنی چالاک قوم ہے یہ کہ ایک راستہ رکھتی ہے یہ روز آنے جانے کا، اور ایک راستہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ایک پرت باقی رہتی ہے، اس کو وہ کھولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ادھر سے کوئی آ نہ جائے. ان پہ اپنا یہ بنائے رہتے ہیں، ادھر سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور اوپر دنیا سمجھتی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، جبکہ اندر ہول ہی ہول رہتا ہے. اندر ہول ہی ہول رہتا ہے، ڈھول کا پول رہتا ہے. تو دنیا سمجھتی ہے اس برابر زمین ہے. تو وہ اندر ایک راستہ دور بنائے ہوئے وہاں سے آتے جاتے. ادھر سے اگر کوئی دقت ہوئی ان پر تو اس کو فٹافٹ کھولا اور نکل لیے. اس کو کہتے ہیں منافق. باہر سے کچھ، اندر سے کچھ. اب خواجہ شمس الدین حافظ شیرازی فرماتے ہیں، از خارجی ہزار بیک جو نمی خرند، گو کوہ تا بکوہ منافق پناہ باش. خارجی یعنی دشمن علی. علی علیہ السلام کا دشمن خارجی ہے. ٹھیک ہے، حضرت امیر کا دشمن خارجی ہے. اب انہوں نے کہہ دیا دشمن علی سے. کب؟ اگر میرے پیچھے کوئی آدمی لگا ہو قتل کرنے کے لیے. خواجہ کہہ رہے ہیں شمس الدین حافظ شیرازی کہ اگر پیچھے مجھے لگا قتل کرنے کے لیے اور میں پناہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ بچ جاؤں اس سے، لیکن سامنے مل جائے ہم کو دشمن علی کا، علی علیہ السلام کو دشمن مل جائے اور وہ یہ کہے آ تجھے پناہ دے دوں. اور ایک دو پناہ نہیں ہے ہمارے پاس، 1000 پناہ گاہیں ہیں اور منافق پناہ گاہیں ہیں. پتہ نہیں چلے کہ تجھے میں نے کہاں چھپایا ہے، تو بچ جائے گا، آ جا. عوض میں ایک جو لیں گے مزدوری، 1 جو لیں گے کرایہ، ہے نا. 1000 پناہ گاہ دیں گے تجھے. تیرے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے نا، تجھے بچا لوں گا. یہ پناہ گاہیں حاضر ہیں، لے لے. اجرت کیا ہے؟ 1 جو. اب کہا حافظ نے از خارجی ہزار بیک جو نمی خرن، گو کوہ تا بکوہ. ایسا نہیں کہ میدان میں پناہ گاہیں ایسی ہوں گی کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک 1000 اس طرح کے پناہ گاہ، منافق پناہ گاہ، نہ پتہ چلنے والی پناہ گاہ. ایسے تجھے بچا لیں گے ہم. تو حافظ کہتے ہیں کہ میں قتل ہونا پسند کروں گا، لیکن دشمن علی سے 1 جو کے عوض میں 1000 پناہ گاہیں نہیں لوں گا. یہ دنیا کو درس دیا کہ مر جانا، بھوکے مر جانا، پیاسے مر جانا، مصلوب ہو جانا، زہر دے دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، جل جانا، مر جانا، کر جانا، لیکن دشمن علی سے دوستی نہ کرنا. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. بس جانا محترم، خدا قبول کرے. آج یہ آخری لمحے ہیں. ان آخری لمحوں میں ایک دن میں آپ کو معلوم ہے کتنے پرسے دینے ہیں.
کتنے پرسے دینے ہیں؟ کسی گھر میں ایک میت اٹھ جاتی ہے تو 2-3 دن تک لوگ جاتے ہیں ایک میت کا پرسہ دینے کے لیے. آج 72 کا پرسہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پرسہ لینے والا بھی ہے جو پوری کائنات میں اس وقت اکیلا رو رہا ہے. آج ہمارے اس امام کی یتیمی کا دن ہے. امام زمانہ، ہر مشکل پہ مشکل کشائی کرنے والے. مولا ہم نے بڑے عریضے بھیجے آپ کو پورے محرم میں، صرف اسی لیے کہ مولا تشریف لائیے گا. مولا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے عزاداری بستی کی ہو گئی. مولا ان عزاداروں سے راضی ہو کے جائیے گا، ان کی عزا کو قبول کر لیجئے گا. پرسہ یہ دن بچھڑنے پہ، آج یہ دن بچھڑ جائے گا، آخری دن ہے، اس لیے رو رہے ہیں زیادہ نہ کہ اب مولا ہم سے رخصت ہو جائیں گے. سوچو تو صحیح، اگر دن رخصت ہو تو اتنی بے چینی. آپ سمجھ میں آیا؟ جب حسین غریب رخصت ہو رہے تھے تو مخدرات عصمت کیا کہہ رہی تھی؟ اے بھیا تھوڑی دیر ٹھہر جا، اے بھیا تھوڑی دیر ٹھہر جا، اے بھیا رک جا. اور امام حسین علیہ السلام جب جا رہے تھے تو کیا کہہ رہی تھی شہزادی؟ بھیا رک رک کے جانا. اور عزادارو، مولا مظلوم نے شہزادے کو رخصت کیا تو کیا کہا تھا؟ محلن محلہ محلن محلہ، بیٹا رک رک دھیرے دھیرے جانا. قیامت کوئی گھر اجڑ رہا ہو اور اس کے سارے مونس و مددگار سب مارے جا چکے ہوں تو اس وقت گھر والوں پہ کیا گزرے گی؟ عزاداروں، بس 72 بے کفن لاشیں دیکھ کر گزر جانے والی شہزادی زینب کربلا سے گزر گئی، کوفے آئی، کوفے سے شام. بہت آسان ہے ہمارا کہہ دینا، آپ کا سن لینا. عزادارو، اتنے مقامات پڑے ہیں، سینکڑوں مقامات تو لکھے رکھے ہمارے پاس کہ کن کن منزلوں سے اہل حرم کو گزارا گیا. اور انتہا ہے، آپ کو تسلی ہوتی ہے نا کہیں سے جا رہے ہیں، ادھر سے جانے والے کتنے خوش ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی اپنی بستی ہے تو سوچتے ہیں اپنے ہیں یہاں پر، ان کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، دوسری چیزیں بھی. عزادارو، شہزادی ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا بھی امام سجاد سے پوچھتی تھی، بیٹا راستے میں یہ کون سی بستی ہے؟ کون سی بستی ہے؟ تو اگر استقبال ہوتا تھا تو کہتے تھے، اے پھوپھی اماں یہ مومنین کی بستی ہے. تو بی بی ہاتھ تو بندھے ہوتے تھے، آسمان کی طرف رک کر کے کہتی تھی، پالنے والے انہیں آباد رکھنا. اور عزادارو پھر آگے بڑھتی تھی. تو معلوم ہے اب ملائن نے دیکھ لیا، کہیں کہیں مزاحمتیں ہوئی ہیں، مومنین نے معلوم ہوا ہے کہ ارے قافلہ وہ ہے میرے مولا کا قافلہ، ان کے گھر والوں کو لے کے آ رہے ہیں، مولا کو شہید کر دیا. تو کہتے تھے کہ جب مولا شہید ہو گئے تو ہم جی کے کیا کریں گے؟ تو بستی کے لوگ تلواریں نیزے لے کے نکلتے تو لشکر عزیز سے ٹکرا جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے. عزاداروں، صرف محبت مولا کی، ہائے میرا مولا مارا گیا. تو ایسے میں عزاداروں پھر ان ظالموں نے کیا کہ معلوم ہے، انہوں نے کہا ایسے راستوں سے چلو کہ جہاں پر محب اہل بیت نہ ملیں. تو آگے آگے معلوم کرتے تھے سپاہی بھیج کر کے اگلی بستی کن لوگوں کی ہے، محبوں کی ہے کہ دشمنوں کی ہے. تو اگر محبوں کی ہوتی تھی تو پھر راستہ بدل دیتے تھے. مطلب 1400 کلومیٹر کا سفر کتنے ہزار میں بدلا ہے نہیں پتا. عزاداروں، راستہ بدل دیتے تھے. اور پھر دوسری مرتبہ پہاڑوں سے جناب ام کلثوم کا خطبہ پڑھیے گا یا مرثیہ پڑھیے گا. شہزادی نے مرثیہ کہا تو کیا کہا معلوم ہے؟ نانا
ہم بے کسوں کو بندھے ہاتھوں بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھا کے ایسے دوڑایا جاتا تھا کہ 2 دن کا سفر 1 دن میں طے کرتے تھے. ہماری گودیوں کے بچے گر گر کے مر گئے. عزادارو کیسے کیسے سفر کر کے اس طرح سے جاتے تھے. ایسے میں اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ دشمنوں کی بستی ہے نا تو جاتے تو پہلے سے جانے کے بعد کہتے تھے علی کو جانتے ہو, محمد کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں. ارے وہ ہمارے جو دادا کے قاتل تھے, وہ ہمارے فلاں چکا تمہارے دادا کو مارا تھا, تمہارے فلاں کو مارا تھا. ہاں. تو کہا ہم ان کی اولاد کو لے کے آ رہے ہیں, جتنا دل چاہے اپنا بدلہ لے لو. اوف عزادارو, کنہی خبیثوں کو اگر اتنی فرصت مل جائے, چھوٹ مل جائے کہ جو دل چاہے تم ان سے بدلہ لے لو, تو وہ سوچیں گے کس چیز سے ماریں. میں نے پڑھ دیا, میں جملے نہیں استعمال کر سکتا. ایسی بستی سے گزرے ہیں امام سجاد بیویوں کو لے کر کے کہ جہاں پر ان ملائن نے کہہ دیا کہ جس کا جو دل چاہے اپنا بدلہ لے لے. تو معلوم ہے اتنے پتھر, اتنے ڈنڈے, اتنے ڈھیلے, اتنے اس قدر حملے ہوئے ہیں کہ عزادارو جب ان ملائن نے دیکھا کہ اب ہو گیا, بہت ہو گیا نا, تب انہوں نے کہا بس اب آگے بڑھے. تو عزادارو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد کہاں ہو؟ تو امام سجاد پوچھتے تو پھوپھی اماں آپ کس ناقے پہ ہیں؟ عزادارو معلوم ہے کیوں؟ نہ شہزادی امام سجاد کو پہچان پائی, نہ امام سجاد پھوپھی اماں کو پہچان پائے, اتنے پتھر لگے تھے. حضرکم اللہ جزاکم اللہ زہرا. 64 بچے کربلا سے چلے تھے, 61 بچے ناقوں کی دوڑ میں گر کے مر گئے. 61 بچے. عزادارو کوفے سے لے کر کے شام تک وایا جارڈن چھوٹی چھوٹی کربلا آج بھی ہے. کہیں کہیں پر نشانات آج بھی ہیں کہ یہ ان بچوں کی قبریں ہیں. اس بچے کی جو یہاں گر کے مرا تھا, وہ اس بچے کی جو وہاں گر کے مرا تھا, آگے ایک بچے کی جو وہاں گر کے مرا تھا. سوچ سکتے ہو کسی ماں کی گود اجڑے اور اس کی ماں کی گود سے بچہ گر کے تڑپ کے مار دیا جائے. عزادارو ان ماں کے کلیجوں پہ ماؤں کی کیا گزری ہوگی. قافلہ گزر گیا, شام پہنچ گیا, اور شام میں خدا نہ کرے قیامت تک کسی مومن کے ساتھ ایسا ہو, خدا نہ کرے قیامت تک کسی مومن کے ساتھ ایسا ہو کہ پردیس میں جائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں میں نا, بعض بچے بہت بولتے ہیں, بعض بچے کم بولتے ہیں, لیکن جو بچے زیادہ بولتے ہیں نا ان سے سب بہت محبت کرتے ہیں. اور خدا نخواستہ پردیس میں جائیں اور وہ بچہ کسی عارضے میں مبتلا ہو کے مر جائے اور اس کو وہیں دفن کرنا پڑ جائے. پھر ریٹائرمنٹ ہو یا نوکری چھوڑ کے وہاں سے اپنے گھر کو آئیں اگر, تو عزادارو اس قبرستان میں ضرور جائے گی ماں نا, ماں جائے گی. آئے میری بولنے والی بچی یہی رہ جا رہی ہے, کتنی پیاری بچی تھی, اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ماں کو باپ بازو تھام کے اٹھائے گا, اٹھو چلو اب وقت ہو رہا ہے, چلو اٹھو. عزادارو یہ نفسیات ہے. ہر ماں کے دل میں آگ لگ جاتی ہے, اپنے مرے ہوئے بچے یاد آتے ہیں تو. لیکن سلام ہو اس ننھی شہزادی پر جو پورے گھر کی پیاری تھی, باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی, اور بولتے بولتے اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہوئے شام تک لے آئی. میں نے ایک جملہ کہا ہے, اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہوئے شام تک لے آئی, ورنہ اس بچی کے مر جانے کے لیے کوفہ کافی تھا. وہ بچی کوفے میں مر جاتی, راہ کوفہ میں مر جاتی. وہ بچی ناقے پہ لٹا کے رسیوں سے باندھی گئی, اور اونٹ جب چلتا تھا سینہ چھلنی ہوتا تھا تو فریاد کرتی تھی بھیا بچا لو, اے پھوپھی اماں بچا لو, میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے. سکینہ ان مصیبتوں سے گزرتے اپنے آپ کو زندہ بچا کے لے کے آیا تھا. دارو زندہ بچا رہی ہے, اور پھر جہاں جس کا دل چاہ رہا تماچے مار رہا ہے. کتنے تماچے, کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کتنے شہزادی کو تماچے مارے گئے ہیں.
اور بھائی بھی دیکھ رہا، پھوپھی دیکھ رہی ہے، اور اس قیامتوں سے پھر رات کی تاریکی میں قافلہ گزرے اور ناقہ پیچھے کر دیا جائے سب سے، بچے اذیتوں میں ہو لیکن ماں ساتھ میں ہو، بھائی ساتھ میں ہو، عزیز ساتھ میں ہو تو اذیت ہوگی، لیکن کم سے کم تسلی تو ہے، بھیا ساتھ میں ہے، پھوپھی ساتھ میں ہے، اماں ساتھ میں ہے۔ لیکن یہ وہ مظلومہ ہے کہ جسے رسیوں سے ناقے پہ باندھ کے قافلے کے سب سے پیچھے رکھا جاتا تھا اور رات کی تاریکی میں قافلہ سفر کرتا تھا تو آواز بے چین ہو کے کہتی تھی، اے بابا بڑا اندھیرا ہے، اے پھوپھی اماں کہاں چلی گئی، اے بھیا سجاد میرا ناقہ پیچھے ہے۔ ساربان سے کہتی تھی تھوڑا تیز چل بھائی، میں پیچھے رہ گئی ہوں، میرا بھیا آگے ہے، میری ماں آگے۔ تو ساربان کیا کہتے ہیں معلوم ہے، بچی چپ ہو جا ورنہ تجھے ناقے سے گرا دیں گے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی اتنا غریب ہو جائے کہ مزدور بھی بے رحمی کریں۔ اتنی غریب ہو گئی شہزادی کہ ناقے کا ساربان بھی کہہ رہا ہے بچی چپ ہو جا ورنہ ناقے سے گرا دیں گے۔ شہزادی چپ ہو جاتی تھی۔ آپ بتاؤ کسی کو کچھ چپ رہا ہو، پسلیاں چھل رہی ہوں، وہ کتنی دیر چپ رہے گا؟ عزاداروں گھڑکی دیتا تھا، شہزادی چپ ہو جاتی تھی، لیکن پھر اذیت ہوتی تھی تو بھیا سجاد، اے پھوپھی اماں، اے بابا، اے چچا پکارتی تھی شہزادی۔ عزاداروں ملعون گھڑکی دیتا تھا، چپ ہو جاتی تھی، لیکن ایک مرتبہ اس نے رسی ڈھیلی کر دی، شہزادی ناقے سے گر گئی۔ سوچتے ہیں نا کہ اونٹ کتنی تیز چلے گا، بچی تو دوڑ کے ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، لیکن سوچے اس بچی کے لیے جو پتہ نہیں کب کے پانی پیے ہوئے ہے، پتہ نہیں کب سے بھوکی ہے، جس کی پسلیاں چھل چھل کے زخمی ہو گئی ہیں، وہ بچی دو قدم چلے بھی تو کیسے چلے؟ ایسے میں شہزادی پھر بھی بڑی ہمت کر کے شہزادی پیچھے پیچھے قافلے کے دوڑی۔ اے پھوپھی اماں رک جاؤ، پھوپھی اماں میں پیچھے رہ گئی، اے بھیا سجاد میں چھوٹ گئی ہوں، اے بھیا مجھے لے لے۔ عزاداروں ایسے میں شہزادی سے طاقت نہ رہی، گر گئی شہزادی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تب نوکے نیزہ کی بلندی، ہاں امام مظلوم جس نیزے پہ آپ بلند تھے نیزہ زمین پہ آ گیا۔ معلوم ہے اب اندازہ ہوا کہ شہزادی نے اپنے آپ کو زندہ شام تک کیسے پہنچایا، ورنہ 4 برس کی بچی اتنے میلوں کا سفر، مصیبت اذیت و مصیبتیں اذیت و مصیبتیں کے ساتھ شام پہنچ گئی۔ لیکن شام پہنچ گئی، زخم سے کرتا چپکا ہوا ہے، کون چھڑائے؟ کون چھڑائے عزاداروں؟ کیسے چھوٹے کپڑا؟ شہزادی کہ وہ جس کی ہڈیاں اٹھنے بیٹھنے میں چور ہو رہی ہیں، وہ شہزادی بس حسرت سے شام کو پرندے دیکھ لیتی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں بیٹا؟ یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے آشیانوں کو جا رہے۔ شہزادی سکینہ کو ایک جملہ انہیں بہت یاد آئی، اپنی بہن صغرا، جب ہم مدینے سے نکل رہے تھے تو میں بہت خوش تھی کہ میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، تجھ پہ افسوس ہو رہا تھا کہ میری بہن نہیں آ پا رہی ہے۔ اے بہن صغرا، بڑا اچھا ہوا تو نہیں آئی، بڑا اچھا ہوا تو نہیں آئی۔ اور سلام بھی کہہ رہا ہے حبیبی نے، پھوپھی اماں اب لگتا ہے ہم نہ جا پائیں گے مدینے، لیکن جب مدینے جانا نا تو صغرا کو میرا سلام کہنا اور کہنا بڑا اچھا ہوا، سکینہ نے تجھے بہت یاد کیا، اچھا ہوا نہیں آئی۔ عزاداروں کیا پڑھیں اور کیا چھوڑیں، بس 2-4 جملے اور سن لیں بس۔ ننھی شہزادی معلوم ہے زندان کے دریچے میں بیٹھی رہتی تھی، ایسے بچوں کو کیا کیا نہ آیا ہے، یاد آتا ہوگا اپنا چچا بھی، بابا بھی، بھیا بھی، سارے عزیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہزادی نے دیکھا کیا تھا
ایک میت کو دو جگہ دیکھا تھا، جسم کو بغیر سر کے کربلا میں دیکھا تھا اور سر کو نوک نیزے پہ چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب یہ بچی ہے شہزادی ایک مرتبہ دریچے میں بیٹھی ہوئی، بس ایک منظر، سارے لوٹے ہوئے مال اسباب، حد یہ ہے کہ جانور تک یزید لعنت اللہ علیہ کے تحویل تک آئے۔ ایک دن شہزادی نے دیکھا کہ صبح یزید کے محل کی طرف سے گھوڑے گزرتے ہیں اور شام کو یہ واپس ہوتے ہیں، تو شہزادی نے غور کیا کہ اس میں تو میرے چچا کا عشل بھی ہے۔ بس عزادارو، اس دن شہزادی نے واپسی کا انتظار کیا کہ آج جب عشل واپس ہوگا تو اس سے ایک سوال پوچھوں گی۔ عزادارو، جیسے ہی شام کا وقت ہوا اور گھوڑوں کی واپسی کا وقت ہوا نا، بی بی نے نحیف آواز تھی، پورے جسم کی طاقت استعمال کر کے آواز دی، عشل عشل۔ گھوڑے نے دیکھا، ہائے یہ تو مانوسی آواز، فوراً دوڑتا ہوا تمام گھوڑوں کا ساتھ چھوڑا اور دوڑتا ہوا زندان کی طرف آیا۔ آنے کے بعد وہاں پہنچا، دریچے پہ سر رکھ دیا اس نے۔ اب بی بی شہزادی نے اپنا ننھا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرنا شروع کیا، عشل سب نے بھلا دیا، تو بھی ساتھ بھول گیا۔ اے عشل، جانور سارو قطار رو رہا ہے۔ ایسے میں شہزادی نے صرف ایک جملہ پوچھا، ایک سوال کیا، عشل بس اتنا بتا دے، میرا چچا تو فرات پہ پہنچ گیا تھا نا، تو کیا میرے چچا نے پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا؟ ایک مرتبہ عشل نے سر ہلا دیا، ننھی شہزادی نے آواز دی، اے چچا تیرے قربان، اجرکم اللہ۔ عزادارو، قافلہ کربلا، ننھی سکینہ دفن ہو گئی، ماں پچھاڑے کھا کے کربلا آ گئی۔ کربلا آنے والی شہزادی 3 دن ماتم کر کے جناب رباب نے قبر نہ چھوڑی، تو شہزادی ثانیہ زہرا نے فرمایا، اٹھو بھابی رباب، لے کے آئیں۔ عزادارو، سارے مصائب ابھی آپ آنے والے خطیبوں سے سنیے گا، بس زحمت تمام۔ بس ایک دعا ہے کہ پروردگار ان 2 مہینہ 8 دن کا آج آخری دن ہے، ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہو نا اس کو معاف کر دینا، اس عزاداری کو قبول کر لینا۔ جیسے بھی مومنین نے فرشادہ بچھا کے اہتمام کیا ہے، ذاکرین نے ذکر کیا ہے، نوحہ خانوں نے نوحہ پڑھا ہے، ماتم کرنے والوں نے ماتم کیا ہے، میرا مولا قبول کر لینا، ان سب کو سلامت رکھنا۔ آقا امام زمانہ، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں، آپ کے کڑیل جوان بابا کا 28 سال کا تابوت، ایک کڑیل جوان کا تابوت آ رہا ہے، امام زمانہ کو پرسہ دو۔ 5 برس کا شہزادہ یتیم ہو گیا، اپنے بابا کے جنازے پہ آیا، اے بابا اب تو مہدی کو پرسہ